بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطۂ بیان سے باہر ہے۔ اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی فداکاری و جان نثاری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراش تک آ جائے، خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں۔ اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے، ان کمالات سے جس قدر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا، کسی اور انسان کو نہ ملا۔ اب چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کی طرف۔ ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معبد خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمہ سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا: چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید و سیاہ آنکھیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ہونٹ، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، متاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے، لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے، بال نہ زیادہ گھنگرالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے، بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی، رخسار نہ بہت زیادہ پرگوشت تھا نہ ٹھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست، چہرہ کسی قدر گلائی لیے ہوئے تھا، رنگ گورا گلابی، آنکھیں سرخی مائل، پلکیں لمبی، جوڑوں اور مونڈوں کی ہڈیاں بڑی بڑی، سینہ پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر، بقیہ جسم بال سے خالی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت، چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈلوان پر چل رہے ہیں، جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء کے خاتم تھے، سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرأت مند، سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا، سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہیبت زدہ ہو جاتا، جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا، جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں، سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے، گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا، آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ، پرملاحت چہرے اور درمیانہ قد و قامت کے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار۔
نہ خالص سفید نہ گندم گوں، وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے 20 بال بھی سفید نہ ہوئے تھے، صرف کن پٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند بال سر کے سفید تھے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے انفقہ یعنی کہ ہونٹوں کی نیچے والی جگہ پر داڑھی میں چند سفید بال دیکھے یا سفیدی دیکھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے نیچے والی داڑھی میں چند بال سفید تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم درمیانی تھا، دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی، بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا، کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے، اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے، لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ گول تھا۔ ربی بنت معوذ کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سرخ جوڑا تھا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا، آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل بے فکر۔ حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ ایک بار آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے، پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین ہیں، چنیدہ اوبر گزیدہ ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں، گویا ماہ کامل کی روشنی ہیں جس سے تاریکی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی 14ویں کی رات کو روشن کرتے۔ پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصہ میں ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا، گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے، آنکھیں سرمگی تھیں، تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا۔ گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی، پلکیں طویل، داڑھی گھنی، پیشانی کشادہ، ابرو پیوستہ اور ایک دوسرے سے الگ، ناک اونچی، رخسار ہلکے، لبا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال، اور اس کے سوا شکم یعنی پیٹ اور سینے پر کہیں بال نہیں، البتہ بازو اور کندھوں پر بال تھے۔ پیٹ اور سینہ برابر، سینہ کشادہ، کلائیاں بڑی بڑی، ہتھیلیاں کشادہ، قد کھڑا، تلوے خالی، اعضاء بڑے بڑے،
جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے، قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں چھوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو، اور نہ کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عطار کے عطردان سے نکالا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا، اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے زیادہ عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کے جسم یا پسینہ کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم مبارک ہی کے مشابہ تھی۔ یہ بائیں کندھے کی کری نرم ہڈی کے پاس تھی، اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا۔ معزز سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور میں یہ بات بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے 90% لوگوں نے آج سے پہلے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا حلیہ مبارک نہیں سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو کائنڈلی اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔